مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ میں آپ کے نکاح پر بہت خوش ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ ہمیشہ مجھ سے پیار کریں گی۔ بے شک آپ دور رہیں، آپ کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے، میں جانتی ہوں تمہیں میری محبت پر یقین ہے میری جان۔ زینب راشد اپنی چھوٹی بہن مہر راشد کے بال بناتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ مہر اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بہت حسین تھی۔ آپ ہی اداس کیوں ہے؟ میں اداس نہیں ہوں، بس نہ جانے کیوں تم پر بیٹھے بیٹھے پیار آتا ہے۔ تم امی جیسی ہونا، اس لیے کاش میں بھی ان کے جیسی بن پاتی یا ہوتی۔ آپ ہی آپ تنگ کر رہی ہیں نا مجھے؟ شکر کریں کہ آپ امی جیسی نہیں ہیں۔ آپ کو یہ نہیں سننا پڑتا کہ سحر راشد جیسی ہے تو اسی جیسا کردار ہوگا۔ امی بری نہیں تھی، یہ تو آپ اور میں کہتے ہیں نا، دنیا تو یہ نہیں کہتی، گھر والے تو یہ نہیں کہتے۔ زینب راشد مسکرائے۔ بابا تو کہتے ہیں نا کہ وہ اچھی ہیں کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، شاید ہمیشہ کرتے رہیں۔ وہ بھی تو اسی لیے زندہ تھیں کہ بابا کا ساتھ تھا ان کے ساتھ۔ وہ تو خیر اللہ نے ان کو ہم سے لے لیا، ورنہ اگر وہ آج بھی زندہ ہوتی تو لوگوں کے طعنے اور نفرت سہتی رہتی۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہی تھی جب کمرے میں راشد شاہ داخل ہوئے۔ بیٹیوں کی بات سنتے ہوئے وہ مسکرائے اور بستر پر ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کیا ہو گیا میری دونوں بیٹیوں کو؟ کن باتوں میں چلی گئی ہو تم دونوں؟ بس امی یاد آ رہی تھی ہم دونوں کو۔ ہاں وہ تو مجھے بھی یاد آتی ہے۔ خیر جو ہوتا رہا وہ بھول جاؤ۔ ہم تو بھول گئے ہیں، لوگ نہیں بھولنے دیتے بابا۔ زینب راشد بڑی مایوسی سے بولی تھی۔ کوئی نہیں بھولتا، اگر ہم بھول بھی جائیں نا تو لوگ نہیں بھولنے دیتے۔ راشد شاہ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بس تم دونوں مسکراتی رہو، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ مہر نے اپنے باپ کے ارد گرد حصار بنایا۔ بابا اداس نہیں ہوں، سب ٹھیک ہے۔ تم دونوں ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ سحر شاہ سے ان کی محبت کی شادی تھی۔ انہوں نے سحر سے تب شادی کی تھی جب اپنی زندگی کے بہت ہی برے دور آنیے پر تھے، ایک ایسی جگہ پر جہاں سے کوئی بھی عزت دار مرد شادی نہیں کرتا، مگر انہوں نے کی تھی کیونکہ ان کو سچی محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے تو ان کے ماضی کو اپنے اندر بسا لیا تھا، جیسے بھول گئے، مگر ان کے خاندان نے سحر شاہ کی زندگی ہمیشہ مشکل بنائے رکھی تھی، جس کے چھینٹے ان کی بیٹیوں پر بھی پڑے تھے۔ مگر وہ بڑے ہی بہادر مرد تھے، بڑا حوصلہ کرتے ہوئے انہوں نے کسی بھی چیز کو اپنی بیٹیوں کی زندگی پر حاوی ہونے نہیں دیا تھا، مگر پھر بھی اثر زائل نہیں کر پائے تھے۔ شمشیر پلیز، آپ نے میری بات نہیں سمجھنی تو نہ سمجھیں، مگر پلیز مجھ سے دور رہیں۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، تم جانتی ہوں۔ وہ فروٹس کاٹتی ہوئی بولی تو شمشیر مسکرایا۔ جانتی ہو تو پھر تنگ کیوں کر رہی ہو؟ چچی کبھی آپ کے اس عاشق پن کو قبول نہیں کریں گی۔ آپ جانتے نہیں ہیں مجھے، میں کون ہوں؟ میں مہر راشد ہوں جو آپ کی ماں کو ناگوار گزرتی ہے۔ وہ کیسے مجھے اپنی بہو کے طور پر قبول کریں گی؟ وہ ہنس پڑا۔ میں نے بیوی بنانا ہے تمہیں، امی کی بہو نہیں۔ امی تمہیں بہو نہیں مانتی تو نہ مانے۔ وہ مسکرائی۔ اتنا حوصلہ ہے آپ کے اندر کہ میرے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو پائیں؟ وہ نزدیک ہوا۔ مہر نے چاقو آگے کیا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے چھونے کی، آنکھیں نکال دوں گی میں۔ وہ ہنس پڑا۔ اسی ادا پر تو فدا ہوں میں۔ ہونا بھی چاہیے فدا، مگر مجھ سے نا 4 فٹ کے فاصلے پر رہا کریں۔ وہ ابھی تک چاقو آگے کیے ہوئے تھی اور وہ ہنسے جا رہا تھا۔ تبھی کچن میں برہان شاہ داخل ہوا۔ برہان شاہ شمشیر شاہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ ان دونوں کو یوں ہی ہنسی مذاق کرتے دیکھ وہ ٹھٹکا، آنکھوں میں خون اترا۔ کیا ہو رہا ہے؟ برہان بڑے سنجیدہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ شمشیر مسکرایا۔ فروٹ چاٹ کٹوائی جا رہی ہے مہر صاحبہ سے، آپ اس کے ہاتھ کی فروٹ چاٹ کھائیں گے؟ برہان نے بڑے تیکھے انداز میں کہا۔ اس نے جیسے نمک چھڑکا۔ ہاتھ نہیں دیکھے تم نے اس کے؟ بے حد پیارے اور خوبصورت ہیں۔ ہاتھوں کی تعریف کرنے پر مہر نے شمشیر کو گھورا تو وہ جیسے چھینپ گیا۔ حد ہے بھائی، آپ تو مجنوں ثابت ہوئے۔ وہ باسکٹ سے ایپل اٹھاتا ہوا کھانے لگا اور بھائی کو تنگ کیا۔ یعنی تم بھی سمجھتے ہو کہ میں مجنوں ہوں؟ کوئی بھی دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ آپ مجنوں ہیں یا شاید مجنوں بن رہے ہیں۔ برہان نے اس بات پر آنکھیں گول کی تھی جیسے بھائی کا مکمل جائزہ لیا ہو۔ یہ کہتا ہوا وہ کچن سے باہر نکلا تھا۔ جلتا ہے ہماری محبت سے، شمشیر اترا کر بولا تو مہر کھل کھلا کر ہنسی۔ یوں کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ زینب جو اپنے کپڑے درست کر رہی تھی برہان کے یوں گھورنے پر سوالیہ ہوئی۔
تم نے اپنی بہن کی کرتوت نوٹ کیے ہیں؟ کپڑوں پر چلتے ہوئے زینب کے ہاتھ رکے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ چچی کی طرح زہر اگلنے آئے ہو اگر مہر کے لیے، تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم اپنی بہن کی پروٹیکٹر ہو، تو اسی لیے بتانے آیا ہوں۔ تمہاری بہن اور بھائی کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے۔ زینب پلٹی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ روک لیں اپنی چھوٹی بہن مہر کو، بھائی بڑے ہیں ان سے، اس کے احساسات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے شمشیر مہر کے احساسات کے ساتھ کھیلیں گے؟ کیونکہ وہ معصوم ہیں اور چچی جیسی بھی ان کے ساتھ کھیل کر اسے چھوڑ دیں گے۔ زینب کی سانسیں اٹکی تھی۔ کیا بکواس، میری بہن ایسی نہیں ہے۔ مگر بھائی تو ویسے ہی ہے نا، سنبھال لو اپنی بہن کو۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے ایسا کیا تھا۔ وہ جانتا تھا زینب راشد اپنی بہن کے حوالے سے بہت حساس تھی، شاید شمشیر کو مہر سے دور رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ چاہتا تھا مہر اسے ملے، یا اگر اسے نہیں ملتی تو کسی کو نہ ملے۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی بھی شمشیر کے ساتھ محفوظ نہیں رہے گی۔ میں محبت کرتا ہوں مہر سے اور اسی سے شادی کروں گا۔ وہ اپنے بابا محمود مرزا شاہ کے آگے کھڑا تھا۔ نفیسہ خاتون بھی وہیں بیٹھی تھی۔ تم جانتے ہو نا مجھے راستہ شاہ کی بیٹیاں کتنی ناگوار گزرتی ہیں۔ میں نے ساری زندگی سحر کو نہ جانے کیسے برداشت کیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں اسی کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں؟ امی، آپ نے جو ساری عمر کیا وہ کر لیا، آگے بڑھیں۔ سحر راشد جیسی بھی تھی، ایک عورت تھی، کم سے کم اس چیز کا پاس رکھ لیں کہ آپ بھی ایک عورت ہیں۔ یہی سوچ لیں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ شمشیر، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ محمود، دیکھ لیں آپ اپنے بڑے بیٹے کو، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ میں جان سے مار دوں گی اس لڑکی کو۔ دیکھا، ان کا نہ یہی کام ہے، ایسے ہی پھنسائیں گی یہ مردوں کو۔ امی، وہ جیسے چیخا تھا، آپ مہر کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گی، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ بابا، سمجھا دیں اپنی بیوی کو، اگر ان کا بیٹا شادی کرے گا تو صرف اور صرف مہر راشد سے، اور یہ بات اپنے ذہن میں نقش کر لیں۔ برہان بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا اور بھائی کا ایسا روپ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ماں باپ کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی حاصل کرنے کی چاہ بہت شدید تھی۔ برہان نے آنکھیں گول کی۔ تم کیوں مسکرائے جا رہی ہو؟ دیکھا نہیں انہوں نے کیسے سٹینڈ لیا ہے میرے لیے؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ سچا سٹینڈ ہے؟ تمہیں استعمال کر کے چھوڑ دے گا؟ ہے تو وہ نفیسہ شاہ کا بیٹا نا۔ چچی نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ ایسا کہ تم نفرت کرتی رہتی ہو ان سے؟ ساری زندگی انہوں نے امی کو تنگ کیا، انہیں اذیت دی، اور اب تم بھول گئی ہو۔ میں بھولی کچھ بھی نہیں، آپ جانتی ہیں میں امی کے بارے میں حساس ہوں۔ تو یہ کیسی حساسیت ہے کہ انہی کی بہو بن رہی ہو جس نے ہماری امی کو تکلیفیں دی؟ میں محبت کرتی ہوں شمشیر سے۔ یہ کیسی محبت ہے بچہ؟ جب تم جانتی ہو کہ وہ لوگ تمہاری عزت نہیں کر پائیں گے تو ایسے اپنی زندگی برباد کیوں کرنی ہے؟ شمشیر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے بہت مان ہے ان کی محبت پر۔ آپ چیخنا چلانا بند کر دیں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، میرے لیے حساس ہیں، مگر چچا بات کریں گے بابا سے اور مجھے پتا ہے بابا ہاں کر دیں گے۔ بابا نے امی کو منا لیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے بھائی تمہاری بہن سے شادی کر کے اسے بسائیں گے؟ غلط فہمی ہے۔ برباد ہو جائے گی تمہاری بہن، برباد ہونے سے روک لو اسے۔ یا بھائی برباد کر دیں گے یا امی برباد کر دیں گی۔ جانتی ہوں بابا کیوں مانے ہوں گے، بابا اپنے بھائی کے لیے مان گئے ہوں گے۔ یہ ہے تو میرے بھائی کی بیٹی، اور شمشیر بھائی ابھی وہ حسن میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب یہ نشہ اترے گا تو مہر کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ برہان، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم جان بوجھ کر رہے ہو نا یہ سب؟ نہیں، میں جانتا ہوں آپ سمجھدار ہیں، اچھا فیصلہ لیں گے، اسی لیے آپ کو بس سمجھا رہا ہوں کہ اپنی بہن کو روک لیں۔ بابا، آپ نے ہاں کیوں کی ہے چچا سے؟ تمہاری چچی مان گئی ہے رشتے کے لیے، تو تم کیوں نہیں مان رہی ہو؟ مجھے تو حیرت ہے نفیسہ بھابھی مان کیسے گئی؟ یہی حیرت تو مجھے بھی ہے کہ وہ کیسے مان گئی۔ شوہر نے منوایا ہوگا تو آپ اپنی بیٹی وہاں کیسے دے سکتے ہیں جہاں اس کی ساس کو منوایا گیا ہو؟ آپ یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ تو نفیسہ خاتون نا، وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم دونوں تو سحر کی بیٹیاں ہونا۔ زینب کو جیسے چپ لگ گئی۔ بابا آپ بھی، اللہ کی پناہ، میری جان میں ایسا نہیں کہتا، مگر اگر تم اولاد کو اس کے ماں باپ سے جوڑ کر بتاؤ گی تو تمہیں یہی کہوں گا نا، اسی لیے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری مہر شمشیر سے محبت کرتی ہے اور شمشیر اس سے۔ میں کیسے مہر کے ساتھ زیادتی کروں؟ اور تم اتنی اوور پوزیسو کیوں ہو رہی ہو؟ مہر میری آنکھوں کے سامنے رہے گی،
کوئی اس کے ساتھ غلط کیسے کر سکتا ہے جب تک اس کا باپ زندہ ہے؟ بے فکر رہو اور چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور آنکھوں میں گہری سوچیں تھیں۔ کتنی پریشان کیوں ہو یار؟ کیا ہوا ہے علیزے؟ تم سمجھ نہیں رہی۔ برہان نے یہ ساری باتیں مجھ سے کی ہیں۔ میں ڈر گئی۔ مجھے لگتا ہے وہ جان بوجھ کر رہا ہے یہ سب کچھ، تمہارا برین گھمانے کے لیے، جسے تم پریشان رہو اور مہر و شمشیر کی شادی نہ ہو۔ تم تو جانتی ہو نا برہان بچپن ہی سے ایسا ہے، اس کو لڑوانے میں، غلط فہمیاں کریٹ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ علیزے زینب کی بیسٹ فرینڈ تھی، وہ اس کے گھر کے ہر معاملات سے اچھے طریقے سے واقف تھی۔ تم ہی تو کہتی ہو برہان جیلس رہتا ہے ہر وقت، تو پھر شاید اس کی جیلسی ہے یہ، اور وہ اکثر مہر کے معاملات میں ایسے ہی ٹانگ اڑاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی اور چکر ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر یار برہان کی یہ امیج بھی تو ہمارے سامنے شمشیر نے کریٹ کی ہے نا۔ وہ بچپن ہی سے سارے کریڈٹ لیتا رہا ہے اور برہان کو اپنے شیڈو میں رکھا۔ پھر بھی میں جانتی ہوں برہان یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ مہر کی شادی شمشیر سے ہو۔ کیوں نہیں چاہتی؟ شمشیر بھائی اتنے برے نہیں ہیں، وہ جیسا بھی ہے میری بہن کے لیے وہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ میں چاہتی تھی میری رخصتی سے پہلے میں مہر کی کہیں ایسی جگہ شادی کرواؤں جہاں وہ سیف رہے، مگر شاہ ولا نہیں، وہاں تو ہم ساری زندگی تانے کھاتے رہیں گے۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں، سب کچھ میرے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کیوں شادی کر رہے ہیں مہر سے؟ کیونکہ میں اسے چاہتا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے ساتھ وفادار رہے گی؟ شمشیر کے گلاس پر ہاتھ رکھے ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو۔ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو ہمیشہ؟ مجھے لگتا ہے وہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کر پائے گی۔ آپ کو یوز کر کے اس کو پھر دوسرے مرد نظر آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس کے اندر کا خون۔ شمشیر نے گلاس ٹیبل پر رکھا۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو تم مجھے بھی جانتے ہو، میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ مجھے اس کے ساتھ کون سی وفا نبھانی ہے؟ تم مجھے اچھے سے جانتے ہو برہان، میں کس طرح کا انسان ہوں۔ اس وقت شمشیر شاید تقریباً نشے میں تھا۔ برہان مسکرایا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، آپ اسے ہمیشہ سیدھا کر کے ہی رکھیں گے۔ پھر تجھے کیا ٹینشن؟ ٹینشن فری رہو۔ مرد کو پتہ ہوتا ہے اپنی عورت کو کس طرح سے رکھتے ہیں۔ برہان نے وہ ریکارڈنگ زینب کے سامنے چلائی تھی۔ سن لیا؟ بھائی سیدھا کر کے رکھیں گے اسے۔ اب روک لو شادی ورنہ بہت نقصان میں جاؤ گی۔ زینب راشد کو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مہر کی شادی سے پہلے اس کی اپنی رخصتی تھی، وہ کیا کرے جس سے یہ شادی رک جائے، وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ کچھ دنوں میں آپ کی رخصتی ہے، آپ کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ تم شادی سے مکر جاؤ۔ میں نہیں مکر سکتی مہر، پلیز آپ بھی، چند دن میں آپ کی شادی ہے، آپ مسکرائیں، اپنے فنکشنز انجوائے کریں۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ شمشیر اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یار، آپ ریلیکس رہیں۔ آپ کی بہن کو اس کی محبت مل رہی ہے۔ زینب نے جیسے گہرا سانس لیا۔ اس کی رخصتی کے فنکشنز شروع ہو گئے تھے، ہاتھوں میں مہندی لگائی جا رہی تھی۔ جو اپنے بابا سے مانگو گی وہ ملے گا۔ مانگو، کیا چاہیے؟ زینب مسکرائی، اپنی بہن کا ہاتھ تھاما۔ اس کی شادی وہ تو ہو رہی ہے نا چند ماہ میں نہیں کروائیں، میں 15 دن میں جا رہی ہوں۔ اگر میری خواہش پوری کر سکتے ہیں تو ان 15 دنوں میں اس کی شادی کروائیں، جیسے میں اپنی بہن کی شادی اٹینڈ کر کے جاؤں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ وہ مسکرائے، کوشش کروں گا۔ نہیں، آپ یقینی بنائیں گے۔ مہر مسکرائی تھی۔ شکر ہے اس کی بہن نے شادی نہ کروانے کی ضد تو چھوڑ دی۔ شمشیر چھوڑے نا، کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس ہفتے کے آخر میں تم میری ہو رہی ہو۔ اسے دیوار سے لگائے انگلی اس کے رخسار پر پھیر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں شمشیر؟ کوئی دیکھ لے گا۔ کوئی نہیں دیکھتا، یہاں کوئی نہیں آتا جاتا۔ تم بس میری سنو اور میں تمہیں اپنی سناؤں گا۔ سنائیں اپنی، وہ اترا کر بولی تو شمشیر ہنس پڑا۔ سنو میری؟ پھر اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر پھیرتے ہوئے وہ جیسے اسے پزل کر گیا۔ شمشیر؟ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی سنا رہا ہوں تمہیں۔ سنائی نہیں دے رہا؟ سنائی دے رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کر چکی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ ہفتے کے اندر شادی ہے تمہاری؟ اگر یہ حال ہے تو شادی کے بعد کیا کرو گی؟ دیکھ لیں گے تب۔ وہ جیسے اتراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ برہان اپنے بھائی کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں ادھر ادھر کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں یہ؟ سیٹنگز؟ شادی ہے نا 1 ہفتے میں میری۔ تبھی برہان کو 1-2 لڑکیوں کی تصویریں وہاں دکھ گئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھاتے پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ آپ کی نئی گرل فرینڈز؟ شمشیر نے وہ تصویر اس سے لے کر پاڑ دی۔ میں بھول گیا ہوں یہ کون ہے۔
برہان نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے جانچتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ۔ نئی گرل فرینڈ تھی میری، اور پرانی بھی۔ برہان کو جیسے انٹرسٹ نظر آیا۔ نئی یا پرانی؟ برہان سوالیہ ہوا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو۔ بھائی آپ تو شادی کر رہے ہیں نا؟ برہان نے جیسے آئی برو چکایا۔ ہاں، بیوی بیوی ہوتی ہے، گرل فرینڈ ہوتی ہے۔ برہان ہنس پڑا، یعنی وہ اپنے بھائی کو بالکل ٹھیک سمجھ رہا تھا۔ وہ مہر راشد کو استعمال کر رہے تھے۔ تم سمجھ نہیں رہی علیزہ، یہ ضروری ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں، اب سمجھ رہی ہوں تمہاری ہر بات، اور پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ علیزہ نے پلٹ کر زید کی طرف دیکھا۔ زید نے سر اس بات میں ہلایا۔ منا لیں گے ہم، آپ فکر نہیں کریں آپی۔ وہ مسکرائی۔ مجھے یقین ہے علیزہ تم کر لو گی۔ ہاں میں کر لوں گی، بابا امی سب سے بات کر لوں گی، تم بالکل فکر مت کرو، مہر کو کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتی ہو کچھ دنوں میں مجھے جانا ہے، اور شادی بس 1-2 دنوں میں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ میں مہر کو محفوظ کر کے پھر جانا چاہتی ہوں۔ ہم سمجھ رہے ہیں، فکر مت کرو۔ اگر ہر دوست تمہارے جیسی ہو تو کسی بھی زینب راشد کو فکر نہیں ہوگی۔ علیزہ راجپوت مسکرائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ شمشیر؟ دیکھ رہا ہوں، آج تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ ہاں لگ تو رہی ہوں۔ میرے لیے سجی ہونا؟ بالکل آپ کے لیے سجی ہوں۔ وہ نزدیک ہوتا، اس کے رخسار پر اپنے ہونٹ رکھتا، اسے بہکا رہا تھا۔ بہکتے بہکتے اس کے لبوں تک پہنچا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ رکا نہیں تھا۔ وہ بکھرتے ہوئے اسے دور کر چکی تھی۔ غلط ہے، پلیز۔ چلو ٹھیک، سانس بحال کر لو، کچھ نہیں کرتا۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اور شمشیر نے بغور دیکھی تھی۔ مہر تیز سے اس قدم اٹھاتی کمرے کے اندر چلی گئی تھی، اور وہ مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی اور اس کا لمس آزمائش بنتا جا رہا تھا۔ وہ یوں چھونے نہیں دیتی تھی، اور اسے حاصل کرنے کے لیے نکاح اور شادی بے حد ضروری ہو گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے آپ بچا لیں گی اپنی بہن کو۔ برہان بڑی خاموشی سے آ کر زینب راشد کے سائیڈ میں بیٹھ گیا تھا، جو آج شادی کے بعد پہلی بار اپنے گھر آئی تھی۔ اپنی بہن اور باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی رہی تھی، اب ہال میں اکیلی بیٹھی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ نہیں، بس یہ جانتا ہوں کہ مہر میری نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو وہ کسی ایسے کے پاس بھی نہیں جا سکتی جو اس کی قدر نہ کرے۔ سارے عرصے میں پہلی بار زینب راشد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ برہان تم اس کی فکر کرتے ہو؟ ہاں میں اس کی فکر کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اسے، میں بالکل پسند نہیں ہوں۔ میں چاہ کر بھی اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے یہ سب کرنے کی توقعات بھی نہیں ہے۔ بس اسے محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ محفوظ تب ہی رہے گی جب شمشیر محمود سے بچ جائے گی۔ زینب نے گہرا سانس لیا تھا۔ شادی کے فنکشنز شروع ہو چکے تھے۔ مہر بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ ہر فنکشن میں وہ کھل کے گلاب ہو رہی تھی۔ شمشیر کو اس سے محبت ہو یا نہ ہو، مہر کو اس سے بہت محبت تھی۔ یہ اس کی ہر مسکراہٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شمشیر شاہ سے محبت کرتی ہے۔ زینب اس کو خوش دیکھ کر بہت مایوس تھی۔ جانتی تھی بہن کا دل ٹوٹنے والا ہے، اور بہت برے طریقے سے ڈوبنے والا ہے، مگر ایک بار دل ٹوٹ جانا بہتر تھا کئی بار دل ٹوٹنے سے۔ کل نکاح تھا اور پھر رخصتی۔ وہ اپنی بہن کے پاس خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ مجھے تو لگا کہ زینب شاہ کی جیسے ہی شادی ہوگی وہ بہت بولنے لگے گی، خوش ہوگی۔ میں خوش ہوں، میرے شوہر واقعی بہت اچھے ہیں۔ ہاں جیجو بہت اچھے ہیں، میں جانتی ہوں، مگر میرے جیجو اچھے نہیں ہیں۔ شمشیر کی بات کر رہی ہیں آپ بھی؟ اب کیوں ایسا کرتی ہیں؟ اچھا چھوڑو، تم خوش ہو؟ بہت خوش ہوں میں۔ آپ بھی خوش ہو جائیں نا۔ زینب مسکرا بھی نہ سکی، بس خاموش رہی۔ وہ دلہن کے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارے مہمان نیچے آ چکے تھے، سب بس دلہن کے انتظار میں تھے۔ بابا نے کہا تھا تھوڑی دیر میں نیچے آنا ہے۔ بس میں ریڈی ہوں، چلیں آپ بھی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ تم نیچے نہیں جاؤ گی؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بیٹھ جاؤ۔ آپ بھی کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا ہے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ زینب راشد گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی۔ وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ ابھی نیچے میرے نکاح کے لیے میرا انتظار ہو رہا ہے، اور آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم نہیں جاؤ گی؟ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ ریکارڈنگ اس کے سامنے چلا چکی تھی جو برہان شاہ نے بنائی تھی۔ باقی سارے پروف بھی جو آج صبح ہی برہان نے زینب شاہ کے حوالے کیے تھے کہ کس طرح باقی لڑکیوں سے تعلقات تھے، سب کچھ۔ اگر زینب یہ سارے ثبوت لے کر گھر والوں کے سامنے چلی جاتی تو وہ پھر بھی مہر کو مجبور کر کے خاندان کی عزت رکھنے کے لیے اس کا نکاح اس سے کروا دیتے کہ مرد ہے، شادی کے بعد سدھر جائے گا۔
مگر زینب ایسا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ بھی؟ شمشیر میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کر چکا ہے۔ میں تمہارا نکاح اس سے نہیں ہونے دے سکتی، وہ ایک گھٹیا مرد ہے۔ اٹھو۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ زینب نے اسے ایک بہت لمبی سیاہ شال اوڑھائی۔ تمہارا نکاح آج ہی ہوگا، مگر اس سے جس سے تمہاری بڑی بہن تمہارا نکاح کروائے گی۔ آپ بھی؟ مہر کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی ان کے کمرے کے پچھلے دروازے سے اسے گھر سے باہر لیتی ہوئی نکلی تھی۔ وہیں پر ایک شخص گاڑی میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مہر کا چہرہ ڈھانپتی ہوئی اسے گاڑی میں بٹھا چکی تھی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تم چپ چاپ چلی جاؤ، یہاں میں دیکھ لوں گی، میں اکیلی نہیں جا سکتی مہر، میں نے کہا نہ جاؤ۔ زینب نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے مرد کی طرف دیکھا۔ عمر صغیر راجپوت بیٹھا ہوا تھا، بلیک شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس۔ وہ مرد بے حد حسین تھا۔ سرمئی آنکھوں کے ساتھ زینب کو دیکھتے ہوئے سر اس بات نے ہلایا۔ اس کے چہرے پر گہری خاموشی تھی۔ عمر، لے جاؤ اسے۔ مہر نے اس وقت آگے بیٹھے شخص کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ عمر نظر چرا گیا، وہ جا چکی تھی۔ عمر بڑی خاموشی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا اور پیچھے وہ ہلکے ہلکے سسکیاں لے رہی تھی۔ پلیز خاموش ہو جائیں، آپ کے رونے سے مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ وہ جو رو رہی تھی اس کے رونے کو بریک لگی۔ سامنے بیٹھے شخص کی آواز میں بے حد سکون تھا۔ وہ سکون وہ اپنے اندر کہاں سے لاتی؟ اس شخص نے اس کی طرف ٹشو کیا تھا۔ وہ ٹشو تھامتی ہوئی آنکھیں صاف کر چکی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اتری۔ اس کا لہنگا بہت بھاری تھا۔ عمر صغیر راجپوت جھکا اور اس کا لہنگا اٹھایا۔ مہر نے گہرا سانس لیا۔ وہ ہاتھ نہ تھامتا تو وہ گر پڑتی۔ اس کا ہاتھ بھی تھام چکا تھا، بہت سختی کے ساتھ۔ آپ کہاں لائے ہیں مجھے؟ اندر چلیں۔ اسے گھر کے اندر لے آیا تھا۔ یہ ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ سامنے ہی علیزے کو دیکھ مہر کی سانس میں جیسے سانس آئی تھی۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی علیزے کو اپنے گلے سے لگا چکی تھی اور رونے لگی تھی۔ علیزے نے دھیرے دھیرے اس کا سر تھپکا تھا۔ میں ہوں نا، اٹس اوکے، رونا بند کرو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ خاموش ہو جاؤ اور اب میری بات دھیان سے سنو۔ مہر کو لگا وہ زندہ لاش۔ علیزے اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اسے صوفے پر بٹھا چکی تھی۔ مہر نے ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، جیسے پہلے ہی سب کو پتا ہو کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح عمر صغیر راجپوت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اب وہ مہر عمر تھی۔ مہر نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے عمر بڑی خاموشی کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، یعنی اب وہ شخص اس کا شوہر تھا، وہ جو بہت بیزار لگتا تھا۔ شہناز راجپوت نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ماں کا وہ ہاتھ تھام لیا تھا اور تھپکا تھا، جیسے تسلی دی ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ علیزہ نے اسے عمر کے کمرے میں بٹھایا۔ مجھے پلیز یہاں مت چھوڑ کے جاؤ۔ میں کیسے یہاں پر؟ تمہارا نکاح ہوا ہے بھائی سے، تم نہیں جانتی؟ بھائی کو منانا بہت مشکل تھا، مگر یہ نکاح بہت امپورٹنٹ تھا۔ تم جانتی ہو اپنی فیملی کو، شمشیر کو، وہ تماشا کرے گا، تم محفوظ نہ رہتی۔ اسی لیے تمہاری آپی اور مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا۔ بھائی کو میں نے منایا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ میں اتنی بدقسمت تو نہیں ہوں اور نہ ہی اتنی بری ہوں کہ کسی کی زندگی میں زبردستی چلی جاؤں۔ بھائی کی شادی کروانی تھی نا ہم نے، تم سے زیادہ پیاری اور خوبصورت دلہن انہیں نہیں مل سکتی تھی۔ راشد شاہ سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ تم نے یہ کیا کیا زینب؟ سارے خاندان کے سامنے ہماری عزت کہیں کی نہیں رہی۔ میں مجبور تھی، میں اپنی بہن کا نکاح اس گھٹیا شخص سے نہیں کروا سکتی تھی۔ تم نے مجھے بتایا تو ہوتا، یہ سب کچھ پہلے مجھے نہیں دکھا سکتی تھی؟ مجھے آج ہی سب کچھ ملا۔ اس سے پہلے میں آپ کو روکتی رہی، بتاتی رہی کہ وہ میری بہن کو کبھی خوشی نہیں دے گا، محبت نہیں دے گا، کبھی عزت کے ساتھ نہیں رکھے گا، بس استعمال کر کے چھوڑ دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنی بہن کی دشمن ہوں؟ نہیں بابا، میں اس کی دشمن نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہاں ہے اس وقت میری بہن؟ نکاح کروا چکی ہوں میں اس کا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کس سے نکاح کروایا ہے تم نے اس کا؟ علیزے کے بھائی سے، عمر سے۔ مجھے بتاتی تو صحیح، میں باپ ہوں، اس کا دشمن نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ اعتراض نہ کرتے اگر شمشیر کا رشتہ نہ آتا، مگر بابا نکاح روکنے کے لیے مجھے مہر کو یہاں سے ہٹانا ضروری تھا، ورنہ میں جانتی ہوں آپ ان کا نکاح کروا دیتے مجبور ہو کر۔ راشد شاہ بے حد افسردہ اور مایوس لگتے تھے۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ بڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مہر جو آج دلہن کے روپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی،
نظر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ نظریں اٹھائیں تو جیسے ٹھہر گئیں۔ وہ سامنے بیٹھا بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ بلیک رنگ اس پر بہت جچتا تھا۔ ہاں، وہ الگ بات تھی کہ اس کے چہرے پر خاصی بیزاریت تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ زبردستی ہوئی۔ خاموشی میں مہر کی آواز گونجی تو جیسے وہ طنزیہ مسکرایا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی، زبردستی ہوئی ہے میرے ساتھ، مگر خیر مجھے کہیں پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچانک نکاح پہ تھا۔ میں فی الحال شادی کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر اب امی بابا بہن ان سب کے پریشر میں آنا پڑا۔ ان کے مطابق آپ بہت اچھی لڑکی ہیں اور ایسی ہم سفر مجھے کبھی نہیں ملے گی، اتنی پیاری اور خوبصورت لڑکی۔ اس کے علاوہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ جیسے اپنی ماں اور بہن کی نقل اتار رہا تھا۔ خیر، ہماری شادی کی پہلی رات ہے، آج مجھے یہ ساری باتیں تم سے نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے یوں صاف صاف بات کرنے پر وہ سرخ پڑی تھی اور سر جھکا گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آج تمہاری شادی کسی اور سے ہو رہی تھی۔ میری نالج کے مطابق تم اس شخص سے بہت محبت کرتی تھی۔ مہر کی مٹھیاں بھینچی تھیں جو عمر نے بغور دیکھی تھی۔ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے وہ ان بھینچی ہوئی مٹھیوں پر اپنا ہاتھ سخت کر چکا تھا۔ مہر نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھ کی مٹھیوں کو کھولتے ہوئے ان میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا سختی سے تھام چکا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یوں خود کو اذیت دینے کی۔ اب تمہارے ان ہاتھوں پر، ان تاثراتوں پر اور تمہارے ہر احساس پر صرف عمر صغیر راجپوت کا حق ہے۔ بھول جاؤ جو بھی تھا۔ میں بطور شوہر تم سے سب سے پہلی درخواست یہی کر رہا ہوں کہ تمہارے ماضی میں جو بھی تھا وہ بھول جاؤ۔ جب تم وہ بھولو گی تبھی مکمل طور پر مجھے اور اپنے رشتے کو قبول کر پاؤ گی۔ یہ رشتہ میرے لیے بھی اتنا ہی نیا ہے جتنا تمہارے لیے، اسی لیے میں چاہتا ہوں تم یہ رشتہ پوری ایمانداری کے ساتھ نبھاؤ اور میرے ساتھ وفادار رہو۔ مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وفا عورت کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتی ہے اور مجھے تم سے صرف تمہارا اثاثہ چاہیے۔ وہ مسکرا نہیں رہی تھی، وہ بس سامنے بیٹھے مرد کی باتیں سن رہی تھی جو اچانک سے اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک بہت خوبصورت انگوٹھی اسے پہنا چکا تھا۔ اسی ہاتھ سے اس کو اپنی طرف کھینچتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جو اس کے سینے سے لگی تھی اپنا سر اونچا کرتی ہوئی عمر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مہر کے ہونٹ لرزے تھے، کچھ نہیں۔ وہ اس کے اسی ہاتھ میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ وہ سر تپال لرزی تھی۔ اس سے دور ہوتے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ آپ چینج کر سکتی ہیں، میں یہیں صوفے پر سو جاؤں گا۔ تو مہر کا سانس جیسے بحال ہوا۔ راشد شاہ اپنی بیٹی کے آگے بیٹھے تھے۔ تم ٹھیک ہو نا مہر؟ بابا میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہیں کریں۔ آپ ہی بالکل ٹھیک تھیں۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی، میری غلطی۔ وہ میری بڑی بہن ہے، میرا برا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ زینب مسکرائی۔ 2 دن بعد آپ جا رہی ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ میری غلطی ہے، میں شمشیر کی محبت میں بہک گئی تھی۔ یہ نہیں سوچا کہ وہ شخص میری محبت ڈیزرو ہی نہیں کرتا، مجھے استعمال کر رہا ہے۔ بابا آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اب خفا نہیں ہوں۔ کل رات مجھے بہت غصہ تھا، ورنہ میں کل رات ہی تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، مگر نہیں آ پایا۔ میں نے خود کو روک لیا تھا۔ وہ عمر کے گھر والوں کی بے حد شکر گزار تھے۔ وہ لوگ بہت ہی خوبصورت لوگ تھے۔ انہوں نے بڑے دل سے اور بڑے خلوص سے ان کا استقبال کیا تھا، کیونکہ وہ مہر کے والد تھے اور مہر اب ان کی بہو تھی۔ وہ مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی ایک بہت ہی اچھے اور عزت دار لوگوں میں گئی تھی جو عزت دینا جانتے تھے۔ انہیں اپنی بڑی بیٹی پر فخر محسوس ہوا تھا، شکریہ وہ کرنے کے لیے جو اس کا باپ نہیں کر پایا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ چکے تھے جو 2 دن بعد اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے امریکہ جا رہی تھی۔ جتنا تماشا ہونا تھا ہمارا تماشا ہو چکا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس لڑکی کے گھر جانے کی یا کوئی بھی تماشا لگانے کی۔ محمود مرزا شاہ شمشیر کے سامنے کھڑے اسے سمجھا رہے تھے جو کل رات سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ برہان دونوں باہیں باہم پھنسائی یوں کھڑا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکا۔ مہر کو شمشیر سے بچانا تھا، وہ بچا چکا تھا۔ وہ بے حد مطمئن تھا۔ زینب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ مہر محفوظ ہاتھوں میں تھی، اسی لیے اب وہ ریلیکس تھا کیونکہ شمشیر سے اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں جان سے مار دوں گا زینب کو، وہ چیخا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی، شادی ہو چکی ہے مہر کی، نکاح کل رات ہوا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کسی اور خاندان کی بہو ہے، چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ ویسے بھی تمہاری ڈکشنری میں بہت سی عورتیں ہیں نا، ان میں دلچسپی لو۔
شمشیر نے مکہ بنا کر دیوار پر مارا۔ برہان جیسے تنزیہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ محمود مرزا بھی ساتھ ہی نکلے تھے۔ وہ رات کو کمرے میں داخل ہوئی تو وہ صوفے پر بیٹھا میگزین پڑھ رہا تھا۔ وہ سیاہ لانگ فراک میں ملبوس تھے، بال آبشار کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کو جانتی ہی نہیں تھی، کیسا تھا، کیا کرتا تھا۔ ہاں، وہ یہاں آتی رہی تھی مگر کبھی عمر صغیر سے مخاطب نہیں ہوئی تھی، بس سرسری سی نظر ملی ہوگی۔ کبھی نہ کبھی زید سے باتیں ہو جاتی تھیں کیونکہ وہ چھوٹا تھا۔ علیزے کے ساتھ خاصا وقت گزرا تھا، مہر کا اور زینب کا۔ البتہ عمر بہت ہی ریزرو رہتا تھا، کم گھلنا ملنا، کم باتیں کرنا۔ وہ تو اس شخص کو ذرا بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ جو اسے کب سے دروازے پہ کھڑے تکے جا رہی تھی، عمر اس سے مخاطب کیا، وہاں کیا کھڑی ہو، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی صوفے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اسی انگلی میں موجود انگوٹھی کو گھمائے جا رہی تھی جو کل رات عمر نے اسے پہنائی تھی۔ عمر مسکرایا۔ فرسٹریشن میں چیزوں کو اکھاڑتی ہو تم، میں نے کل رات سے محسوس کیا ہے۔ ساری رات تم پھولوں کو توڑ توڑ کر پھینکتی رہی ہو زمین پر۔ وہ جھینپ گئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ ہاں، کل کا دن بڑا ہی عجیب تھا۔ کیوں نہیں جاگنا تھا میں جاگ رہا تھا۔ مہر کے ہونٹ اوہ میں سکڑے۔ ان کے بیچ میں جو فاصلہ تھا وہ ختم کرتے ہوئے عمر اس کے بےحد نزدیک ہو کر بیٹھا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ ہم دونوں بہت مختلف ہیں۔ میں تو آپ کو بالکل بھی نہیں جانتے اور نہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مہر سر جھکا گئی تھی۔ جاننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ بہت وقت لگتا ہے، کبھی کبھی صدیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ عمر مسکرایا۔ یہ تو تمہاری سوچ ہے نا، میاں بیوی کے بیچ میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ایک دوسرے کو جاننا چاہیں تو ایک رات میں ہی جان سکتے ہیں۔ اس کے اتنا بے باک ہونے پر مہر کے گال سرخ پڑے تھے۔ وہ نظریں اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ نظریں اٹھنے پر اس کی نظریں عمر سے ملی تو وہ مسکرایا۔ شرما رہی ہو؟ ہر لڑکی شرماتی ہے، اب میں شرماؤں بھی نہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آگے بڑھنے لگی۔ عمر نے اس کا ہاتھ تھاما، اسی ہاتھ کو کھینچتے ہوئے اپنی طرف کیا اور وہ مکمل طور پر اس کے اوپر گری۔ سانسیں تیز ہوئیں۔ وہ اپنی دونوں باہیں اسے کمر سے تھامتے ہوئے خود میں قید کر چکا تھا۔ عمر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ یہ کھڑوس دکھتا ہوا شخص اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا تھا، مہر کو اندازہ نہیں تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ آپ بہت کھڑوس لگتے ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ میں ہوں کھڑوس، اس میں کوئی شک نہیں، مگر بیوی کے معاملے میں نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے عمر نے بڑے حق سے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے تھے۔ پیشانی چومتے ہوئے وہ اس کی آنکھیں چوم چکا تھا۔ مہر کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ مہر کی آنکھیں کھلنے پر عمر مسکرایا۔ اسے ایک طرف لٹاتے ہوئے صوفے پر ہی اس پر سر جھکا اور اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی سانسیں تیز تھیں، بے حد تیز۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے لمس میں ہلکی سی سختی تھی۔ وہ دور ہوا، مہر کا جیسے سانس بحال ہوا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ دونوں کی نظریں خاصا وقت ملی رہیں۔ مہر کا چہرہ سرخ پڑا اور وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے ہی باہر نکل گئی اور پیچھے وہ ہنس پڑا۔ وہ بہن کے گلے لگی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا آپی۔ میں رکھوں گی، تم بھی رکھنا۔ عمر، میری بہن کا خیال رکھنا۔ عمر نے سر جھکایا تھا۔ کوشش کروں گا، صرف مجھے نہیں، اسے بھی کہیں کہ میرا خیال رکھے۔ عمر کے یوں کہنے پر میں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا۔ عمر پھر سے نظر چرا گیا تھا۔ آپ میری فکر نہیں کریں آپی، آپ بس اپنا خیال رکھیے گا۔ جیجو، میری بہن کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے، بے فکر رہو۔ اس کے جیجو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زینب راشد اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی۔ اداس ہو؟ ہاں، آپ ہی بہت عزیز ہیں مجھے، بہت زیادہ۔ ان کے بغیر رہنا آسان نہیں، مگر اب رہنا تو ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی اور وہ بڑے غور سے اس کی مایوسی نوٹ کرتا رہا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ عمر واش روم میں شاور لے رہا تھا اور وہ کمرے کے پھیلاؤ کو سمیٹ رہی تھی۔ جب عمر نے واش روم کا دروازہ کھولا اور مہر کو آواز لگائی، وہ آگے بڑھی۔ جی، کیا چاہیے؟ میرا ٹاول باہر پڑا ہے، اٹھا کر دینا۔ مہر نے ٹاول کی طرف دیکھا جو صوفے پر پڑا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ٹاول اٹھاتی واش روم کے نزدیک آ گئی اور آگے بڑھایا۔ عمر نے ٹاول کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھاما تھا اور اسے اپنی طرف اندر کھینچا تھا۔ وہ کھنچتی چلی گئی تھی۔ اسے دیوار سے لگاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟
آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ عمر کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے ہوئے مہر کے رخساروں پر گر رہے تھے۔ ہٹیں دور۔ نہیں ہٹتا جب تک تم نہیں بتاؤ گی کہ بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے۔ جس حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے نا، میں کیا بات کروں آپ سے، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ سمجھ آنے لگے گا جب مجھے سمجھنے لگو گی یا سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ تم تو کوشش ہی نہیں کر رہی، تمہیں سمجھ میں کیسے آؤں گا؟ وہ ٹھنڈے پانی کا شاور ان دونوں کے اوپر چلا چکا تھا۔ عمر یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ پانی میں بھیگ رہے تھے دونوں۔ عمر نے ہاتھ اس کے رخساروں پر رکھا۔ کچھ بھی نہیں کیا، بس تھوڑا سا احساس۔ تمہیں تو ویسے بھی شوہر کا احساس نہیں، میں نے سوچا میں خود ہی اپنا احساس کر لوں۔ وہ آنکھیں گول کرتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی جو بڑے حق سے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ مہر کا سانس تیز ہوا تھا۔ وہ عمر کا دہکتا لمس برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے روکتی مگر عمر اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ مہر کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اپنی ہی دھن میں تھا۔ آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ چھوڑیں مجھے۔ وہ اٹکی تھی، وہ پوری سرخ پڑ رہی تھی۔ نہیں چھوڑ سکتا، دل نہیں کرتا میرا یار مہر۔ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو، بہت زیادہ۔ مہر دانتوں سے اپنا ہونٹ کاٹنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ نہیں، تم اپنے ہونٹوں کو یوں تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا کام ہے۔ وہ جیسے جھینپ گئی۔ وہ بڑے اختیار سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس دفعہ اس کے لمس میں سختی تھی۔ اس کا ہونٹ کو ہلکا سا کاٹتے ہوئے اس سے دور ہٹا۔ آؤچ! وہ بے اختیار سسکی تھی۔ عمر شریر سا مسکرایا۔ یہ میرا حق ہے۔ انگلی کی پوروں سے اس کے ہونٹ کو سہلایا۔ اتنا بھی نہیں کاٹا جتنا تم خود کو کاٹ رہی تھی۔ وہ بلش ہوئے جا رہی تھی۔ سامنے موجود مرد اس کے صبر کو آزما رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرتی ہوئی شاور سے ہٹتے واش روم سے تیز تیز باہر نکلی تھی اور وہ پیچھے شاور میں کھڑا بے اختیار مسکرا رہا تھا۔ بھابھی، یہ واقعی بہت اچھا بنا ہے، آپ واقعی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، زید نے بے اختیار تعریف کی تھی۔ تو مہر مسکرائی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میری بیٹی واقعی بہت اچھا کھانا بناتی ہے، صغیر راجپوت بولے تھے تو علیزے مسکرائے۔ بابا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بھابھی واقعی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ تھینک یو۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میں نے یہ سب کچھ امی سے سیکھا تھا، میری امی بہت اچھا کھانا بناتی تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے اپنے شوہر کو بھی دیکھ رہی تھی جو چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ بڑی توجہ سے کھاتے ہوئے جیسے وقت بھی دیکھ لیتا تھا اور آرام سے کھانا بھی کھا رہا تھا۔ یوں تو بڑا پیار ظاہر کرتا تھا کمرے میں، اور گھر والوں کے سامنے یوں روڈ بنا بیٹھا تھا۔ کیا وہ بھی جھوٹے منہ تعریف نہیں کر سکتا تھا؟ وہ منہ بناتی ہوئی کچن میں گھس گئی، مگر اسے کیوں فرق پڑ رہا تھا؟ نہ کرے تعریف، بھاڑ میں جائے، اس کی تعریف سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دونوں باہیں باہم پھنسائے یہی سوچ رہی تھی جب کچن میں کوئی داخل ہوا۔ وہ پلٹی، عمر تھا۔ بہن نے نظریں یوں گھمائیں جیسے اس شخص کو جانتی ہی نہ ہو۔ تو عمر مسکرایا۔ کیوں بیگم، مجھے نہیں پہچانتی؟ آپ نہیں پہچانتی؟ کون ہیں آپ؟ وہ ہنس پڑا۔ کیوں خفا ہو؟ ایسے ہی۔ وہ چیزیں پٹک پٹک کر رکھ رہی تھی۔ وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے چکا۔ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ عمر پلیز دور رہیں مجھ سے۔ وہ ہنس پڑا۔ اوہ مائی گاڈ، تم تو اتنی جلدی خفا بھی ہونے لگ گئی ہو، کیا باہر تھوڑی سی میری تعریف نہیں کر سکتے تھے؟ وہ ہنس پڑا۔ اس لیے ناراض ہو؟ اور نہیں تو کیا، سب نے تعریف کی ہے میری، اور آپ بت بن کر بیٹھے رہے۔ مسکرایا۔ تعریف ہی تو کرنے آیا تھا محترمہ، مگر تم تو لڑے جا رہی ہو۔ اچھا، سب کے سامنے تعریف ہوئی نہیں، اکیلے میں کرنے آئے ہیں؟ ہاں نا، میری تعریف کرنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، اسی لیے اکیلے میں ہی کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ چپڑ چپڑ بولے جا رہی تھی جب وہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتا جیسے اسے خاموش کر چکا تھا۔ وہ دور ہوا تو وہ سرخ پڑتی اسے گھورنے لگی۔ بس یہی کرنا آتا ہے نا آپ کو، مجھے چپ کروانا؟ یہ تو میں نے تعریف کی ہے۔ کوئی ایسی تعریف کرتا ہے؟ ہاں، میں تو ایسے ہی تعریف کرتا ہوں۔ اچھی نہیں لگ رہی تو واپس کر دو میری جوتی سے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنا ہونٹ کاٹتا رہ گیا۔ میں سو جاؤں یہاں پر؟ وہ بستر کی دوسری جانب اشارہ کرتا بولا تو وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں، آپ صوفے پر ہی سوئیں۔ کب تک سلاؤ گی مجھے صوفے پر؟ جب تک ہو سکتا ہے تب تک سلاؤں گی۔ اب جا کر سو جائیں وہاں پر پلیز۔ اور اگر میں کہوں کہ آج میرا صوفے پر سونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو میں صوفے پر جا کر سو جاؤں گی، کیونکہ میرا ارادہ آج بھی وہیں سونے کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو میری بات؟ تم چڑ کیوں رہی ہو؟ میری مرضی۔ آپ غصہ دلا رہے ہیں اس لیے میں چڑ رہی ہوں۔ اچھا نا، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔
وہ منہ بناتی ہوئی ایک طرف بیٹھ گئی تو عمر نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ٹھیک ہے، نہیں سوتا، خوش رہو تم بس۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ سارے بیگ کس لیے لائے ہیں؟ تمہارے لیے لایا ہوں۔ آج سے تم یہی پہنو گی۔ اس طرح کے کپڑے؟ ہاں نا، مجھے اس طرح کے لانگ سوٹس اور یوں میکسیز اچھی لگتی ہیں، اور ایسے ہی کلرز پہنو گی، ڈارک کلرز۔ اس کے بالوں سے کیچر نکال چکا تھا، اس کے بال آبشار کی طرح پھیلے تھے، وہ بلش ہوئی تھی۔ یوں ہی بال کھلے رہیں گے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ مجھے تمہارے کھلے ہوئے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں نا۔ تم کچھ نہیں پوچھتی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ میرا حق ہے کہ میں بتاتا رہوں، جتاتا رہوں اور سنبھالتا رہوں، اسی لیے جتا بھی رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں۔ ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کیا کرتی ہو، سنور جاتی ہو یا بگڑ جاتی ہو۔ آپ کو لگتا ہے میں بگڑ جاؤں گی؟ پتہ نہیں، تم سنبھلنے والی بھی نہیں لگتی، اسی لیے میں سنبھال رہا ہوں۔ کیا پتہ سنبھل جاؤں۔ وہ پلٹ گیا تو اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں ایسی نہیں ہوں، آپ سنواریں گے تو سنور جاؤں گی، اسی لیے رات کو مجھے اپنے ساتھ نہیں سونے دیا تھا۔ آپ ابھی تک ناراض ہیں؟ کل میرا موڈ خراب تھا۔ کیوں موڈ خراب تھا؟ ایسے ہی بس، اوور تھنکنگ کرتی رہی تھی، اسی لیے موڈ خراب تھا میرا۔ آئی ایم سوری۔ وہ ہاتھ چھڑوا چکا تھا۔ اٹس اوکے، مگر خیر ہے، تم حد میں رکھ رہی ہو، مجھے حد میں رہنا چاہیے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ یا اللہ، یہ تو برا بنا گیا ہے۔ وہ کھانے پر بھی بہت خاموش رہا، سب باتیں کر رہے تھے۔ علی سے بہت بولتی تھی، وہ ایک خوش مزاج لڑکی تھی، وہ جانتی تھی۔ زینب راشد سے بھی اس کی روزانہ بات ہو جایا کرتی تھی۔ علیزے اور وہ ساتھ ہی بات کیا کرتے تھے زینب سے، وہ اکیلے میں بھی کر لیا کرتی تھی۔ وہ وہاں بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، مہر کا حال احوال لیتی رہتی تھی۔ مہر تو اس وقت صرف اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو بے حد خاموش تھا، شاید اس کے کل کے رویے کی وجہ سے افسردہ تھا۔ چائے پر بھی وہ خاموش رہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ رات کے تقریباً 12 بجے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ سرخ میکسی میں ملبوس تھی، وہ صبح ہی وہ اس کے لیے لایا تھا۔ وہ ٹھٹکا تھا، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بال یوں ہی بکھرے ہوئے تھے جیسے صبح عمر نے بکھیرے تھے۔ وہ نظریں پلٹ ہی نہیں پایا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا کیا مقصد ہے؟ میں چاہتی ہوں آپ آج میری تعریف کریں کھل کر۔ عمر مسکرایا۔ اپنے انداز میں یا تمہارے انداز میں؟ جیسے چاہیں، اس انداز میں۔ عمر اترایا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، جس طرح چاہیں اس طرح سے تعریف کر سکتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اتنی خوبصورت کیوں ہو تم؟ جانتی ہو یہ رنگ تم پر بے حد حسین لگ رہا ہے، بے حد۔ اس کے بالوں سے کھیلتا وہ اس کی تعریف کر رہا تھا اور وہ بلش ہوئے جا رہی تھی۔ عمر، جیسے اسے شرم آئی، وہ یوں بے قابو ہوتا تھا کہ رکتا ہی نہیں تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ تم نے ہی تو کہا اپنے انداز میں تعریف کرو، تو وہی کر رہا ہوں۔ آپ کا انداز نا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جیسے اس کے سینے پہ اپنا سر چھپا گئی تھی تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا تھا۔ اپنی بیوی کا سر تھپکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا چاہتی ہو؟ جو آپ چاہتے ہیں۔ دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھی۔ یعنی آج بستر پر سونے دو گی مجھے؟ مہر سر جھکا گئی تھی۔ وہ اپنی دونوں باہوں میں اسے اٹھائے اپنے حصار میں لیتا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا نا؟ لگ رہا ہے، بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ مہر نے عمر کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا تھا، دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ عمر مسکرایا۔ مہر کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا۔ صرف تمہارا یہ حال نہیں ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ تمہیں پانا، چھونا میرے لیے بھی اتنا آسان نہیں۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں کسی کا یوں طلبگار ہو جاؤں گا۔ مجھے تو کسی کی عادت ہی نہیں، جس طرح تمہاری عادت ہو رہی ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ۔ اس کے بالوں میں الجھتے وہ اس میں کھوئے جا رہا تھا اور وہ یوں تھی جیسے پگھل رہی ہو موم کی طرح۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ وہ آفس جا رہا تھا۔ رکیں، آپ ٹائی پہننا بھول گئے ہیں، 1 منٹ۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گئی اور ٹائی لے کر واپس آئی۔ یار، ایک تو یہ مجھے ٹائی بالکل نہیں پسند، اسی لیے بھولے ہیں نا، جان بوجھ کر بھولے ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے یہ زہر لگتی ہے، مگر پہننی تو پڑے گی۔ مہر بڑی خوبصورتی سے اسے ٹائی پہنانے لگی تھی اور وہ آنکھیں گول کرتا وہ اس کے وجود میں الجھتا جا رہا تھا۔ آج حسین لگ رہی ہو، میری محبت کے رنگ بکھیرے ہیں تمہارے چہرے پر۔
وہ جیسے بلش ہوئی. آپ کی تعریف کرنے کا انداز ہے. مجھے کھلنا ہی تھا. ہاں میرا ہر انداز ہی نرالا ہے. عمر اترایا تھا تو وہ ہنس پڑی تھی. زید کھانستے ہوئے دونوں کو اپنی آمد کا اندازہ دلا گیا تھا. ہو گیا بھائی بھابھی تو ہم ہال میں آ جائیں. وہ جھٹ سے الگ ہوئے تھے. مہر نے نظریں چرائیں تھیں. زید مسکرایا. کوئی نہیں جائز ہے. آپ دونوں میاں بیوی ہیں, سب چلتا ہے. مگر ذرا ہمارا خیال رکھ لیجیے, ہم بیچارے کنوارے ہیں. عمر نے اس کے سر پر ایک ہلکی سی چپت ماری تھی. آگے بڑھو. وہ آگے بڑھ گیا تھا. عمر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ بیوی کی طرف اچھالتے ہوئے گھر کے باہر قدم رکھا تھا اور وہ وہیں اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی. نہیں آپ ہی کچھ چیزیں لینی تھی, بس وہی لینے آئی ہوں. اپنا خیال رکھنا. عمر سے بات ہوئی تمہاری؟ ہاں ان سے بات ہوتی رہتی ہے. وہ ہر 1 گھنٹے بعد مجھے کال کر کے میری خیریت پوچھتے ہیں. زینب ہنس پڑی. تم سے پیار تو کرتا ہے نا وہ؟ ابھی تک اکھڑا تو نہیں؟ عمر بہت ریزرو ہے. ہاں لوگوں کے سامنے تو ایسا ہی ہے. کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں. وہ بہت اچھے ہیں, مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. امید نہیں تھی مجھے کہ کوئی انجان کسی کے ساتھ اتنی جلدی اتنا گھل مل سکتا ہے جتنا وہ میرے ساتھ گھل مل گئے ہیں. یا میں ان کے ساتھ گھل مل گئی, پتہ ہی نہیں چلا. یا یہ شاید نکاح کی طاقت ہے کہ وہ شخص میرے سامنے ہوتا ہے تو میں اس کی گرویدہ ہو جاتی ہوں. دل کرتا ہے بس اسی کے احساس میں رہوں. وہ اپنی ہی دھن میں کہتی ہوئی چیزیں لے رہی تھی. زینب مسکرائی. ماشاء اللہ, میری بہن کو تو اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے. کیا اسے محبت کہتے ہیں آپ ہی؟ بالکل. اگر کوئی بے وجہ آپ کے لیے خیالات میں رہے, آپ پر حاوی رہے, تو اسے ہی محبت کہتے ہیں. وہ بلش ہوئی تھی. بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بہن سے مخاطب ہوئی. چلیں پھر ٹھیک ہے, میں کچھ چیزیں لے لیتی ہوں, آپ سے بعد میں بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھنا. وہ فون کاٹ چکی تھی تبھی کسی نے اس کا راستہ کاٹا. نظریں ملی. شمشیر تھا. مہر کو لگا اس کا ماضی کچھ سیکنڈز میں اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا. ایک نفرت تھی جو اس کے لہجے اور رویے میں اتر آئی تھی. میرے راستے سے ہٹو شمشیر. تم تو محبت کے دعوے دار تھی. کیا ہوا اس محبت کا؟ وہ ہنس پڑی. محبت کے دعوے دار تو تم بھی تھے شمشیر شاہ. تم نے کیا کیا؟ اپنی باقی گرل فرینڈز کی طرح مجھے استعمال کرنا چاہتے تھے. ہاں مگر مجھے استعمال کرنے کے لیے تمہیں نکاح کی ضرورت تھی نا, اسی لیے اپنی ماں کو راضی کیا. کیسے راضی کیا تھا تم نے ان کو کہ تم مجھے چھوڑ دو گے استعمال کر کے؟ شمشیر نے نظریں چرائیں اور 2-3 قدم اس کی طرف بڑھائے. حاصل تو میں تمہیں اب بھی کرنا چاہتا ہوں, کم از کم 1 رات کے لیے. شمشیر جیسے تیز ہوئی تھی اور انگلی آگے کرتے ہوئے اسے وارن کیا تھا. مجھ سے دور رہنا. میں اب وہ مہر راشد نہیں ہوں جو تمہاری باتوں میں آؤں گی. تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا؟ نزدیک ہوتے ہوئے اس کے بالوں کو چھیڑا. تسخیر تو تمہیں ضرور کروں گا. آج تک شمشیر شاہ نے جس عورت کو بھی اپنی دسترس میں چاہا ہے اسے حاصل ضرور کیا ہے, یہ یاد رکھنا. اور تمہاری طرف تو میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں. وہ جیسے آگے بڑھ گیا تھا اور وہ وہی الفاظ سوچتی رہ گئی تھی. وہ جانتی تھی وہ اسے کچھ نہیں کر سکتا تھا. کیا کیا کرتی رہی؟ شاپنگ کرتی رہی. وہ کپڑے درست کرتی ہوئی بے دہانی میں بات کر رہی تھی. پریشان ہو؟ ہاں تھوڑی. کچھ ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ شمشیر ملا تھا آج. وہ جو لیٹا ہوا تھا اٹھ بیٹھا. تم کیوں ملی اس سے؟ آپ کو لگتا ہے میں جان بوجھ کر ملی؟ نہیں, میرا وہ مقصد نہیں تھا. اچھا ہے کہ آپ کا وہ مقصد نہ ہی ہو, کیونکہ عمر میں آپ سے وفادار ہوں, آپ کی بیوی ہوں, بس یہ یاد رکھیے گا. وہ کپڑے اٹھاتے ہوئے کبرڈ میں رکھنے کے لیے چلی گئی اور وہ خاموشی سے اس کا خاموش وجود نوٹ کرتا رہا. ادھر آؤ میرے پاس. اس نے منع نہیں کیا تھا. وہ اس کی آغوش میں سما گئی تھی. وہ اس کے ہونٹ چومتے ہوئے اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا. تنگ کیا ہے اس نے؟ مجھے بتاؤ, میں جان سے مار دوں گا اسے. کوئی ضرورت نہیں, وہ ایسا ہی ہے. جو جواب دینا تھا میں دے آئی ہوں. بس اب میں گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلوں گی, آپ ساتھ چلیں گے. وہ مسکرایا. یعنی اب ساری زندگی ڈر کے رہنا ایک ایسے مرد کی وجہ سے جس کا اپنا کوئی کردار نہیں؟ وہ خاموشی سے عمر کی شکل دیکھتی رہی. یعنی آپ کو اعتبار ہے مجھ پر؟ وہ مسکرایا. کیوں نہیں ہوگا اعتبار؟ تم نے ہی تو کہا تم میری بیوی ہو, میرے ساتھ وفادار. بات ختم. محبت نہ سہی, کچھ تو محسوس کرتی ہوگی میرے لیے. وہ دونوں واک کرتے کرتے رک گئے. مہر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آج ان کی شادی کو تقریباً 9 ماہ ہو چکے تھے. ایسے ہی کسی کے ساتھ تھوڑا بھی وقت گزارو تو انسیت ہو جاتی ہے. میں تو مکمل شوہر ہوں تمہارا. مال والے حادثے کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان 2 ماہ میں وہ 2-3 بار اپنے گھر گئی تھی اور وہاں اس کی ملاقات شمشیر سے ہوئی تھی.
اس نے ویسی ہی باتیں ان ملاقاتوں میں بھی کی تھی، مگر وہ ڈری نہیں تھی، نہ ہی ڈرنا چاہتی تھی۔ عمر ہر سچویشن سے واقف تھا۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ مہر نے آگے بڑھ کر اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھ دیا تھا اور بس چپ رہی تھی۔ عمر سر جھکائے خاموشی سے مسکرایا تھا۔ جانتا تھا اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ شاید ابھی تک اسے اس کے لیے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ صرف بیوی بن رہی تھی، جیسے وہ شوہر بن گیا تھا۔ مگر وہ بات الگ تھی کہ عمر کو مہر عمر راجپوت سے محبت ہو گئی تھی۔ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ میرے گھر کے باہر تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ کیا نہیں ہو سکتی بات؟ شمشیر، تم سمجھ نہیں رہے، میں شادی شدہ ہوں۔ ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے پہلے وفا کرنی تھی، تم نہیں کر پائے۔ میں کون سا تمہارے ساتھ اب بھی وفا کرنا چاہتا ہوں؟ اب بھی مجھے تمہیں صرف تسخیر ہی کرنا ہے۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا قتل کر دوں تو قتل ہی کر دو، مگر کچھ تو کرو۔ شمشیر، اس دفعہ میں تمہیں نہیں بخشوں گی۔ کیا کرو گی تم؟ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ویسے ہی تمہارے ہونٹوں کو محسوس کرنا ہے، جیسے پہلے کرتا تھا۔ تمہاری ہچکچاہٹ، تمہارا مجھ سے یوں ڈر جانا۔ اف مہر پلیز، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور اب تک کرتی ہو، اور شاید ہمیشہ کرتی رہو۔ تمہیں عمر سے محبت نہیں ہے، تمہیں تو مجھ سے محبت ہے۔ اسے مینیپولیٹ کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہے چپ کر جاؤ۔ نہیں ہو سکتا چپ۔ میں تمہارا باہر انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ مہر۔ شادی نہیں ہو سکتی تو کیا ہوا؟ ہم ایک دوسرے کو ویسی محبت تو بخش ہی سکتے ہیں نا۔ مہر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فون اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور عمر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مجھے بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ وہ بہت غصے میں تھی، اسی لیے اس نے سب کچھ بتا دیا۔ ہمیشہ تم نے مجھے روکا کچھ بھی نہ کرنے سے، مگر آئی ایم سوری، اب میں نہیں رکوں گا۔ اسے اب میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسے لگتا ہے وہ میری بیوی کو پریشان کرے گا اور میں خاموشی سے نظارہ لیتا رہوں گا۔ اتنی گھٹیا بات تمہارے ساتھ کرنے کی اس کی ہمت کیسے؟ عمر پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ عمر بہت غصے میں لگا تھا۔ تم مجھے ہمیشہ بتا کر، میرا خون کھولا کر مجھے ریلیکس رہنے کے لیے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں شوہر ہوں تمہارا۔ غصہ، فرسٹریشن، غیرت میرے اندر بھی ہے۔ میں اس مرد کو اب برداشت نہیں کروں گا۔ آپ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ بے دہانی میں یہ الفاظ استعمال کر گئی۔ عمر رک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ شخص تمہارے لیے اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے اور تم کہتی ہو کہ میں اسے نقصان نہ پہنچاؤں؟ واہ مہر، تالیاں۔ محبت کرتی ہو نا تم مجھ سے؟ یہی بات ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے عمر۔ تو پھر کیسا ہے؟ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ یہی نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی اور اب تک کرتی ہو، اسی لیے مجھے روک رہی ہو کہ میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤں؟ ایسی بات نہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ تم نہیں چاہتی کہ اس سے کوئی نقصان پہنچے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ تو پھر کیسا؟ اتنی گھٹیا باتیں سننے کے بعد بھی تم مجھے کہتی ہو کہ میں رک جاؤں؟ کوئی میری بیوی کو اس قدر مینٹلی ڈسٹرب رکھے ہوئے ہے اور تم کہتی ہو کہ میں رک جاؤں؟ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عمر بہت غصے میں لگتا تھا۔ اس کے انداز سے ہی لگتا تھا کہ وہ شمشیر کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا۔ مہر نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور بے حد ڈری ہوئی تھی۔ اس کے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کرتی، مگر عمر کے ہاتھوں سے نہیں۔ وہ اپنے خواب میں بھی عمر کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ بولنا تو الگ بات تھی۔ وہ کب سے کمرے میں پھرے جا رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ تقریباً 9 بج رہے تھے۔ وہ شام کے 5 بجے کا نکلا ہوا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ فون پر اس کے بابا تھے۔ وہ بہت ہڑبڑی میں فون اٹھا چکی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بابا کی آواز بہت پریشان تھی۔ کیا ہوا بابا؟ پریشان ہے؟ ہاں میں بہت پریشان ہوں۔ کچھ ہوا تھا شمشیر اور تمہارے بیچ میں؟ آپ کو کیسے پتا؟ وہ اٹکی۔ شمشیر کو پولیس اریسٹ کر کے لے گئی ہے۔ تمہارے شوہر نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ ہاں، محمود بھائی اور میں، پورا گھر بہت پریشان ہے۔ کیا ہوا تھا میری بچی؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر وہ تمہیں تنگ کر رہا تھا تو؟ بابا، اس نے مجھے پچھلے 2 ماہ سے بہت پریشان کیا ہے۔ جب میں گھر آئی ہوں 1-2 بار وہ مجھ سے باہر ملا۔ اس نے بہت الٹی سیدھی باتیں کی میرے بارے میں، مگر میں نے عمر سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ سب جانتے تھے۔ اور آج تو اس نے حد کر دی۔ وہ گھر چلا آیا اور اس نے ایسی باتیں کی کہ میں غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اور میں نے وہ باتیں بھی عمر کو بتا دیں، اور میرے خیال میں انہوں نے اسی پر ری ایکٹ کیا ہے۔ اب تک گھر نہیں آئے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ پریشان تو ہم سب ہیں۔
اچھا تم عمر کو سنبھالو، میں یہاں دیکھ لوں گا۔ آئی ایم ریئلی سوری بابا، اٹس اوکے، تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو اور عمر نے بالکل ٹھیک کیا، کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، وہ شوہر ہے تمہارا، تمہارے لیے اسٹینڈ لے سکتا ہے۔ مہر نے گہرا سانس لیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ بہت لیٹ گھر لوٹا تھا، تقریباً 12 کے آس پاس۔ آستین کوہنی تک مڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ سے ہلکا ہلکا خون بہہ رہا تھا۔ وہ جھٹ سے اس کے قریب آئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ خون؟ دور ہٹو مجھ سے۔ عمر مجھے بتائے نا، آپ کیا کر کے آ رہے ہیں؟ آپ نے شمشیر کو اریسٹ کروایا ہے؟ میری مرضی، میں جو کروں، تم میری بیوی ہو، یعنی میری ذمہ داری۔ کوئی تم سے اس طرح بات کرے، میں اس انسان کو بخشوں گا نہیں۔ عمر پلیز ریلیکس ہو جائیں، تم پاگل ہو؟ کل کو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا اور تم چاہتی ہو کہ میں ریلیکس ہو جاؤں؟ میں نے آج جو اس کے ساتھ کیا ہے نا، اس کی پشتیں یاد رکھیں گی۔ یہ جو میرا ہاتھ ہے نا، وہ تھپڑ کی طرح اشارہ کرتا ہوا بولا، یاد رکھے گا وہ۔ آپ کیا کر کے آ رہے ہیں؟ پتہ چل جائے گا تمہیں کہ میں کیا کر کے آ رہا ہوں۔ عمر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور مجھے پتا ہے تمہیں میری فکر نہیں، تمہیں شمشیر کی فکر ہوگی، نہ کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ تسلی کر لو، وہ زندہ ہے، سانسیں بخش کر آیا ہوں اس کی، مگر آئندہ وہ اپنی زبان سے میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں بولے گا۔ عمر، وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ فرسٹ ایڈ باکس اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کا خون صاف کرنے لگی۔ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ خاموش ہوا، جیسے کچھ ریلیکس ہوا۔ تم نہیں کرتی، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں کرنے لگا ہوں۔ یہ واقعی صرف میرا مسئلہ ہے، تمہیں تو ابھی بھی اس کمینے سے محبت ہے نا؟ میں کیسے بھول گیا، جس دن تم میری بیوی بنی اس دن تم اس کے نکاح میں جا رہی تھی۔ عمر پلیز، وہ جیسے روحانسی ہو گئی۔ بس کر دینا، ایسی باتیں نہ کریں، خدا کی قسم میرے دل میں، میرے وجود میں، میرے آس پاس آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ عمر کی زبان کو بریک لگی تھی، ورنہ وہ غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، تم سمجھ میں نہیں آتی مجھے۔ اس کا خون صاف کرتی ہوئی مسکرائی۔ آج تک مجھے کسی نے اتنا نہیں چاہا جس طرح آپ چاہ رہے ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ بیگم صاحبہ، میں آپ کا شوہر محترم، میرا فرض ہے تمہیں چاہنا، میرا حق ہے تم سے محبت کرنا۔ تم میری ہو، صرف میری، اور اگر میں تمہارے بارے میں اس طرح، وہ اپنی خون کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، ریئیکٹ نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ لعنت ہے پھر مجھ پر کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اچھا ریلیکس، وہ اسے اٹھاتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے آپ کی جان، آپ کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی میرے لیے میٹر کرتا ہوتا نا، تو میں آپ کو کبھی کچھ نہ بتاتی، کچھ شیئر نہ کرتی۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے آپ کو سب کچھ بتایا کیونکہ آپ میرے لیے میرا سب کچھ ہے، میرا لباس ہے آپ، اور میں آپ سے کچھ چھپا نہیں سکتی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ مہربانی ہے تمہاری کہ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اور اتنا سا شرف بخشا مجھے کہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھا۔ خدا کی قسم، میں آج اس شخص کی جان لے لیتا، بخش دیا ہے میں نے اسے۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا تھا چینج کرنے کے لیے۔ وہ پیچھے مسکرا دی تھی۔ وہ جتنا بھی غصہ کر رہا تھا اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ شخص اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ سب ٹھیک ہے نا وہاں بابا؟ ہاں اب تو ٹھیک ہے۔ صبح شمشیر کی رہائی ہو گئی؟ اچھا، خدا کی قسم پولیس والوں نے اسے بڑا مارا ہے۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ وہ تو ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی جو مہر کے چہرے پر تھی۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کچھ نہیں بابا، مجھے نہیں لگتا اب وہ تمہیں کبھی پریشان کرے گا۔ بہت برا حال کیا ہے پولیس نے اس کا۔ اس کی بیل کیسے ہوئی پتہ نہیں، بس محمود بھائی گئے تھے، کچھ فون کروائے ہیں انہوں نے، بیل ہو گئی ہے۔ ہاں مگر کیس شاید چلے گا۔ ایف آئی آر بہت سٹرونگ کٹوائی گئی تھی۔ انسپیکٹر شاید عمر کا بیسٹ فرینڈ ہے، بڑی مشکل سے رہائی ملی ہے اس کو، خاص سورس لگوانے پڑے، اور پھر ایسے سورسز عمر کے بھی ہوں گے۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی، مگر خیر رہائی ہو گئی۔ میں نے بھائی سے بات نہیں کی اور نہ ہی شمشیر کے سامنے بیٹھا ہوں، کیونکہ اس پر تو مجھے بہت ہی غصہ آیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی 2-3 سنا دوں، اسی لیے پرہیز کیے ہوئے ہوں۔ زینب سے میری بات ہوئی تھی، وہ بھی بہت پریشان تھی۔ خیر وہ ماں بننے والی، اس کو سٹریس کم لینا چاہیے۔ ہاں میری بات ہوئی تھی آپ ہی سے، میں بہت خوش ہوں بابا۔ جانتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور عمر کا بھی۔ وہ فون کٹ کر چکی تھی، اپنا ہونٹ کاٹتی ہوئی بستر پر بیٹھ گئی۔ یعنی عمر نے مارا تھا اسے؟ بے حد ہنسی آ رہی تھی۔ اس کے لیے اتنا پاگل تھا کہ شمشیر کو گرفتار کروا کر
सारी रात उसे मारता रहा। ये शाम का वक्त था, उमर ऑफिस से वापस आया था। वो हॉल में उसकी फैमिली के साथ बैठी हुई थी। अलीज़े, जैद, उसकी अम्मी अब्बू सब टीवी देख रहे थे। हंसी मजाक, बहुत पुरसुकून माहौल था। वो भी खामोशी के साथ सलाम करता हुआ आकर माँ के साथ बैठ गया। वो तिरछी नज़रों से उसका जायज़ा ले रही थी और वो भी मशकूक नज़रों से उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराए हुए थे। अजीब सी कश्मकश थी। वो देखता था तो वो नज़रें चुरा लेती थी, वो देखती थी तो वो खिफत का शिकार होता था। इस दफ़ा के देखने पर महर मुस्कुराई। शरीर से मुस्कुराहट तो वो जैसे झेंप गया। खाना खाने के बाद उमर महर से पहले कमरे में चला गया था। महर कुछ लेट कमरे में गई थी। कमरे में दाखिल होने के बाद उन दोनों की नज़रें टकराईं। वो नज़रें चुरा गया। महर मुस्कुराती हुई उससे मुखातिब हुई। मैंने देखा है आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं जनाब। मैं इग्नोर तो नहीं कर रहा, वो आसीने सेट करता हुआ बोला। कल आपने मुझे बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश की है। वो जो टहलते हुए चेंज करने के लिए जा रहा था रुक गया। क्या मतलब? शमशेर को बहुत मारा आपने? वो बाहें बाहम फंसाती हुई तेज़ नज़रों के साथ देखती उसे कह रही थी। तो वो तीखा सा मुस्कुराया। क्यों, तकलीफ़ तुम्हें हुई है? वो हंस पड़ी। उमर, आप कब ये कहना छोड़ेंगे? मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आपने उसे मारा है मेरे लिए, और क्या करता मैं? मारने के अलावा कोई और ऑप्शन छोड़ा तुमने? मेरा तो बस चलता मैं कत्ल कर देता, मगर मामला तुम्हारी फैमिली का था। रिहाई भी मैंने नहीं दिलवानी थी उससे। कुछ दिन सड़ता जेल में, पता चलता उसे कि कैसे परेशान करते हैं किसी लड़की को, या कैसे इस्तेमाल करते हैं किसी लड़की की इज्जत को। खैर, तुम्हारे बाबा की वजह से और तुम्हारे चचा की वजह से मैंने अपने दोस्त को उसकी रिहाई के लिए हामी भरी थी, वरना मुझे किसी की परवाह नहीं। वह दोनों बाहें उसके गले में डाल चुकी थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, उसकी आंखों में देखती हुई बोल रही थी। क्या आप मुझे मिले? मोहब्बत तो नहीं ना करती तुम मुझसे? क्या फ़ायदा ऐसी खुशकिस्मती का? वो मुंह बनाता हुआ मासूम बच्चों की तरह चेंज करने के लिए आगे बढ़ गया तो वो पीछे हंस पड़ी। उमर नाम लेती हुई पलटी, मगर वो वॉशरूम में बंद हो चुका था। नहीं बात कर रहा मैं तुमसे, बहुत बुरी हो तुम, आवाज़ देकर बोला गया था। वो होंठ काटती रह गई थी। रास्ता छोड़ो मेरा। मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो तुम? आज सारा दिन मैं आपको फॉलो करूंगी। सामने चैम्बर में बैठे सगीर राजपूत उन दोनों को यूं उलझते हुए देखकर मुस्कुराए थे। वो बाप को देखकर नजरें चुरा गया। उसका हाथ थामते हुए उसे अपने चैम्बर में लेता हुआ दरवाज़ा बंद कर गया था। क्या कर रही हो? यहाँ आने का क्या मकसद है तुम्हारा? वो दोनों बाहें उसके गले में डाल चुकी थी। मना रही हूँ, कितने दिनों से यूँ नाराज़ है मुझसे। अच्छा ना, आई एम सॉरी। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। मुझे नहीं पता कब, कैसे और क्यों, मगर मुझे मोहब्बत हो गई है। मैं एतराफ़ नहीं करती क्योंकि डरती हूँ, खोने से डरती हूँ आपको। उसकी आंखों में देखते हुए कह रही थी। अच्छा? वो दोनों बाहें बाहम फंसा चुका था। सच कह रही हूँ? बिल्कुल सच कह रही। मैं कैसे मानूं? किस तरह मानेंगे? मनाओ मुझे, वजह दो मुझे, ऐसे कि मैं यकीन करूं कि तुम सच में मुझे चाहती हो, सच में किसी और के बारे में कुछ महसूस नहीं करती, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं। कैसे साबित करोगी? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो वो मुस्कुराई। जान से चली जाऊं, फिर करेंगे यकीन? वो बेअख्तियार अपना हाथ उसके होंठों पर रख चुका। क्या बकवास है, मेरा मकसद वो नहीं था। तो कैसे साबित करूं? आपके लिए तो मैं किसी भी हद से गुजर सकती हूँ। मुझे वो हद बताएं, मैं उससे गुजर जाती हूँ। आंखों में आंसू भर आए थे, आवाज़ भीग गई थी। उमर ने गहरा सांस लिया। वो इस औरत की आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा था। बेसाख्ता वो उसे अपने सीने से लगा चुका था। अच्छा ना, आई एम सॉरी। सब भूल जाओ, कुछ नहीं कहता मैं। यकीन है मुझे, यकीन आ गया है। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे उतना ही चाहने लगी हो जितना मैं चाहने लगा हूँ। वो सर ऊंचा करती हुई उसकी आंखों में देखती मुस्कुराई थी। हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ सकता। इतनी चिड़ी हुई क्यों? वक्त देखा है आपने? हाँ देखा है। वो टाई उतारता हुआ सोफे पर फेंक चुका था। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलता हुआ उसको तिरछी आंखों से देखने लगा। एक अदा थी इन नज़रों में। वो झिझकती हुई दूर हुई। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा बेगम साहिबा। शौहर से यूँ डरते नहीं। मैं डर नहीं रही, मैं नाराज़ हूँ, खफा हूँ। आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि आप लेट आएंगे। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। वो आगे बढ़ता हुआ अभी वो चपड़ चपड़ बोले जा रही थी। उसके अल्फाजों को ब्रेक लग गया था। महर की सांसें जैसे अटकी थी। एक गिल्टी थी जो उभर कर मादूम हुई थी। वो उसमें खोए जा रहा था। उसे बमुश्किल खुद से दूर करती हुई मिनमिनाई। उमर,
اس کی آواز دھیمی سی تھی۔ کیا ہے عمر کی جان؟ آپ جب بھی کوئی غلط چیز کریں گے اس طرح مجھے بلیک میل کریں گے؟ تمہاری تعریف کر رہا ہوں کہ بہت پیاری لگ رہی۔ آپ کی تعریف کرنے کے انداز سے بیزار ہوں میں میاں ہوں تمہارا، کر سکتا ہوں۔ تمہیں بیزار ہونا ہے، ہوتی رہو۔ وہ پھر سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا وہ اس میں الجھنے لگا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی دور ہوئی تھی۔ انگلی آگے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کوئی منمانی نہیں کرنے دوں گی۔ اچھا، وہ اترایا تو وہ بھی اترائی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، پھر دیکھتے ہیں کیسے بھاگتی ہو مجھ سے۔ وہ ایک طرف ہوئی تو وہ دوسری طرف ہوا، وہ جس طرف ہوتا تھا وہ دوسری طرف ہو جاتی تھی۔ عمر نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ کتنی بری بات ہے نا، ایک انسان تھکا ہوا آیا ہے اور تم کس طرح اسے خوار کر رہی ہو۔ عمر نے معصوم سی شکل بنائی تھی۔ وہ دونوں باہیں باہم پھنساتی ہوئی نزدیک ہوئی، جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یوں ہی میسر نہیں ہو جاؤں گی، غلطی کریں گے تو سزا بھی ملے گی۔ وہ کمرے سے بھاگنے لگی تھی جب اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ پلٹ کر اس کی نظروں میں دیکھا، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دور جانا، خفا ہونا صرف مذاق کی حد تک ہی ٹھیک ہے ہمارے بیچ، ہے نا؟ وہ جیسے گارنٹی مانگ رہا تھا تو مہر مسکرائی۔ جس ہاتھ سے عمر نے پکڑا ہوا تھا اسے اپنے دوسرے ہاتھ میں تھامتی ہوئی نزدیک ہوئی۔ آنکھیں ابھی تک ملی ہوئی تھیں۔ بالکل، یہ صرف مذاق کی حد تک ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ الگ نہیں کر سکتا۔ وہ مسکرایا تو مہر بھی مسکرائی۔ ان دونوں کی مسکراہٹیں مکمل تھیں۔ زندگی ابھی صرف شروع ہوئی تھی۔ کسی بھی کہانی کے اختتام سے زندگی نہیں رکتی۔ جہاں کہانی ختم ہوتی ہے اصل زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟